بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کا اردو ترجمہ۔ شروع خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی سلطنت ہے، اور وہی تو ہر چیز پر قادر ہے، اور جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے بہتر اور خالص عمل کرنے والا کون ہے، اور وہ صاحب عزت اور بڑا بخشنے والا ہے۔ وہی خدا جس نے 7 بلند و بالا آسمان اوپر تلے خلق فرمائے۔ تم خدائے رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا کوئی نقص یا بدنظمی نہ پاؤ گے۔ پھر ذرا نگاہ اٹھا کر تو دیکھو، کیا کہیں کوئی شگاف یا خلل پاتے ہو؟ اس کے بعد دوبارہ چشم بصیرت سے نظر ڈالو اور غور کرو، لیکن تمہاری نظر ہر بار تھک ہار کر تمہاری ہی طرف پلٹ آئے گی، اور تمہیں کوئی عیب و نقص نظر نہ آئے گا۔ اور بتحقیق ہم نے نیچے والے آسمان کو تاروں کی قندیلوں اور چراغوں سے زینت دی، اور انہیں شیطانوں کے سنگسار کرنے کا ذریعہ بنایا، اور نیز ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آتش جہنم کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس آگ میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چیخ و پکار سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، بلکہ قریب ہوگا کہ جہنم جوش اور غضب کی شدت سے پھٹ پڑے۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والا تو یقیناً آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور کہا کہ خدا نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم لوگ تو خود بڑی کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ اگر ہم نے دنیا میں ان پیغمبروں کی بات سن لی ہوتی یا عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ بس اب جب کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے تو جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہشت میں اجر عظیم ہے۔ اور تم لوگ اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے، خدا کے لیے یکساں ہے، کیونکہ خدا تو سینوں کے بھید بھی بخوبی جانتا ہے۔ بھلا وہ کیوں نہ جانے گا جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ تو عالم کے باطنی امور سے بھی آگاہ ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم اور ہموار بنا دیا ہے، پس تم اس کے اطراف کی پستی و بلندی میں چلو اور اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ۔ اور تم سب کا حشر و نشر اور بازگشت اسی کی طرف ہے۔ کیا تم اس سے جس کی حکومت زمین و آسمان میں ہے امان میں ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ یکدم لرزنے اور الٹ پلٹ کرنے لگے؟ یا تم اس کی طرف سے جس کی سلطنت زمین و آسمان میں ہے اور اس بات سے امان میں ہو کہ وہ تمہارے اوپر تند و تیز آندھی چلا کر پتھروں کی بارش کر دے؟ پھر تم ان قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے جھٹلایا، پس دیکھو گے کہ ان کا کتنا برا انجام ہوا ہے، اور ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے پرندے نہیں دیکھے جو کبھی پر پھیلا کر اور کبھی پر مار کر اور سمیٹ کر پرواز کرتے ہیں، کہ خدائے مہربان کے سوا کوئی انہیں فضا میں نہیں سنبھال سکتا، کیونکہ وہی ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ وہ کون ہے جو خدائے مہربان کے سوا تمہاری فوج بن کر تمہاری ہر طرح کی مدد کرے؟ یہ کفار تو صرف دھوکے اور فریب میں مبتلا ہیں۔ اور کون ہے
کہ اگر وہ خدا تم سے اپنا رزق روک لے تو تمہیں اپنی طرف سے روزی دے، لیکن یہ لوگ تو سرکشی اور نفرت میں غرق ہیں۔ کیا وہ شخص جو اوندھا اپنے منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر چل رہا ہے؟ اے رسول، کہہ دیجئے کہ خدا تو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے، حالانکہ تم لوگ تو بہت کم شکر گزاری کیا کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ خدا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیر دیا اور تم سب مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں محشور کیے جاؤ گے۔ اور یہ کفار مسخرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ اگر تم مومنین اپنے دعوے میں سچے ہو، اے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو خدا ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ قیامت کے اس سخت عذاب کا قریب سے مشاہدہ کریں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ کر رہ جائیں گے۔ تب ان سے کہا جائے گا کہ یہی تو وہ عذاب ہے جس کا تم تقاضا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم کیا خیال کرتے ہو کہ اگر خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو پھر ان کافروں کو قیامت کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اے رسول، کہہ دیجئے کہ وہی خدائے مہربان جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ذرا تصور تو کرو کہ اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون تمہارے لیے خوشگوار چشموں کا پانی بہا کر لے آئے گا؟